Assalamu alaikum dear students. I'm Noreen, your Islamia teacher from Sir Syed College Campus 1. آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ، فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے جس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوتا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہے رک جانا یا بچ جانا۔ شرعی اصطلاح میں یہ وہ عبادت ہے جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں پر روزے 15 شعبان سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے تھے، اور اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے سورہ البقرہ میں، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کا مطلب یہ کہ روزے صرف مسلمانوں پر ہی نہیں، اس سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ اب روزہ کس پر فرض ہے؟ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر فرض ہے۔ جو مسافر ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اب ہم روزے کی فضیلت کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے اور راتوں کا قیام ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزے کے فضائل کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ اور دوسری عبادات میں کیا ایک خاص فرق ہے۔ وہ خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں روزے کے معاشرتی اثرات یا معاشرتی فوائد کیا ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں، بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہوتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر پابندی وقت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، جس سے اس کی سیرت و کردار میں بہت بہتری آتی ہے۔ روزے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے اور اس سے انسان کی صحت بھی بہتر ہوتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ اسی طرح روزہ نفس کی پاکیزگی کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ اس سے ہمارے نفس کے اندر پاکیزگی آتی ہے اور اس سے انسان کے اندر احساس بندگی پیدا ہوتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو اس کی ایکسرسائز، اس کی کوشچنز میں شیئر کر دوں گی۔ آپ نے شیٹس پہ اچھی طریقے سے ان کو لکھنا ہے اور یاد کر لینا ہے۔